انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے. یہ پھر لم آ گیا، یہاں مرتابو نہیں آیا، لم یرتابو، ہرگز شک میں نہیں پڑے. یہ واحد مقام قرآن کا جہاں پر کہ یہ لفظ اضافی طور پر آیا ہے ایمان کے بعد. ثم لم یرتابو، یرتابو بنا ریب سے، شک. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ارتابا یرتابو، شک میں پڑ جانا. ثم لم یرتابو، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے. ان کا دل ایمان پر یقین کے ساتھ معمور ہو گیا. چنانچہ پازیٹو انداز میں یہی شان بیان ہوئی ہے صحابہ کی اکثریت کی اسی سورہ حجرات میں. فرمایا گیا صحابہ کرام سے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے، مزین کر دیا تمہارے دلوں کو ایمان سے، منور کر دیا تمہارے دلوں کو ایمان سے. تو یہاں فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اضافی شرط. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. یہ دوسری شرط لازم. گویا جہاد کے بغیر کوئی ایمان نہیں. یہ جامع و معنی تعریف ہے. اولئک ھم الصادقون، صرف یہ لوگ سچے ہیں. یہ اگر دعویٰ کریں آمنا تو ٹھیک ہے، ان کا دعویٰ صحیح ہے، درست ہے، لیکن یہ دو پری ریکوزٹس پورے کرنے ہوں گے. اب اس کو میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ 5 ارکان تو اسلام کے ہو گئے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اس میں جب حقیقی ایمان دلوں میں اتر جائے گا تو ایک تو رکن یہاں اضافی ہو جائے گا، یقین قلب. صرف گواہی نہیں، صرف وربل اٹیسٹیشن نہیں، یقین قلب بھی. اور دوسرا عمل میں آ جائے گا جہاد فی سبیل اللہ. وہ 5 ارکان قائم رہیں گے. اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے، تو اسلام کے 5 ارکان تو ہیں موجود، وہ تو شامل رہیں گے. اگرچہ ظاہر بات ہے جب دل میں یقین پیدا ہو جائے گا تو اب نماز کی شان کچھ اور ہوگی. ایک ہے چھدا اتارا جا رہا ہے، بس نماز ایک فقہی جو ہے وہ ہم نے ادا کر دی ہے، جس کو کہا گیا ہے کہ جیسے مرغا ٹھونگے مارتا ہے ایسے سجدے کیے ہیں اور گئے. ایک نماز وہ ہوگی جسے حضور نے کہا الصلاۃ معراج المومنین. تو ایمان حقیقی کے ساتھ نماز کی شان کچھ اور ہوگی، اور ایک اس رسمی سے اسلام کے ساتھ نماز کی شان کچھ اور ہوگی. لیکن وہ 5 ارکان قائم رہیں گے، 2 کا اضافہ ہو جائے گا. شہادت کے بعد اس کے ساتھ یقین قلبی، اور ان 4 عبادات کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ. یہ جو رے آف لائٹ کا جو اسپیکٹرم بنتا ہے اسے پرزم میں سے جب گزارے تو 7 روشنیاں نظر آتی ہیں. وہ تو نظر آتی ہیں، 2 اور بھی ہیں جو نظر نہیں آتی. الٹرا وائلٹ، انفرا ریڈ. یہ الٹرا وائلٹ ہے اور یہ انفرا ریڈ ہے جہاد والی، جس میں جانیں دینی پڑتی ہے، خون کا معاملہ بھی آتا ہے. یہ گویا کہ حقیقی ایمان کے 7 ارکان ہو جائیں گے، 5 جمع 2. تب وہ شخص مومن کہلانے کا مستحق ہوگا. قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، اے نبی ان سے کہیے تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو، جتلانا چاہتے ہو اپنا دین. میں چونکہ ہریانہ میں پیدا ہوا تھا، حصار میں، تو وہاں کی جو مقامی بولی تھی اس کی کچھ چیزیں یاد ہیں. تھوتھا چنا باجے گھنا. جو چنا اندر سے خالی ہو گیا، کیڑا کھا چکا ہے، اس کے اندر آواز زیادہ ہو جاتی ہے. خالی برتن زیادہ آواز دیتا ہے، برتن بھرا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے ڈل ہو جائے گی. تو وہاں تھوتھا چنا، کھوکھلا چنا، باجے گھنا، اس کی آواز جو ہے زیادہ آتی ہے. تو جن کے دلوں میں وہ ایمان نہیں تھا وہ بڑھ چڑھ کر کے ہم دیکھیے جی ہم تو اسلام لے آئے، ہم تو بغیر لڑے بڑے اسلام لے آئے. حضور ہمارے ساتھ تو خصوصی معاملہ ہونا چاہیے، ہمیں زکوٰۃ میں سے خصوصی حصہ ملنا چاہیے.
یہ جو وہ جتلاتے تھے اپنے دین کو، تو فرمایا قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا اللہ کو اپنا دین جتلا رہے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کو تو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اگر حقیقی ایمان تمہارے دلوں میں تو اللہ کو معلوم ہے، اور جیسا ایمان تم لائے ہو اللہ جانتا ہے اس کو، آیا واقعی صدق دل کے ساتھ ہے یا نفاق کے اور دھوکے کے ساتھ ہے، یا یہ کہ خالی اسلام ہے، زیرو لیول ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے، دیکھیے جی ہم نے تو اطاعت قبول کر لی، آپ نے قریش سے تو اتنی جنگیں کی ہیں، فلاں سے تو اتنی جنگیں کی ہیں، آپ کے ساتھی اتنے شہید بھی ہوئے، ہم نے تو جنگ نہیں کی، ہم ایسے ہی مان لے آئے ہیں، تو گویا کہ احسان ہے ہمارا۔ یمنون علیک، مننا یمنو احسان دھرنا، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت دھرو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ تمہیں اسلام کا راستہ دکھا دیا ہے، تم اسلام میں آ گئے ہو تو ایمان کا راستہ تمہیں دکھا دیا ہے، اب عمل کرتے رہو گے تو ایمان پیدا ہو جائے گا۔ یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کیفیت اثبات الاسلام بغیر الایمان یہ مستقل نہیں ہے، یہ عارضی، جب عمل کریں گے تو ایمان پیدا ہو جائے گا۔ تو بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اسلام کے راستے پر لا کر گویا کہ اس سڑک پر ڈال دیا ہے جو ایمان کی طرف لے جا رہی ہے۔ اگر تم اسلام کے بارے میں بھی سچے ہو، یعنی وہ لوگ نکل جائیں گے جو دھوکہ دینے کے لیے ایمان لا رہے تھے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ جانتا ہے ہر پوشیدہ چیز کو جو آسمانوں کی ہے اور زمین کی ہے، اور یہ غیب کا لفظ ہماری نسبت سے ہے، نوٹ کر لیجئے اسے، اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے، سرے سے کوئی غیب، ہر شے اس کے لیے شہود ہے، ہر شے ہر آن اس کی نگاہوں کے سامنے، کوئی شے اس کے لیے غیب نہیں، یہ ریلیٹو ٹرم ہے جو ہمارے لیے غیب ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان.